پر اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، مثال ان لوگوں کی جو کہ حامل تورات بنائے گئے ثم لم يحملوها، پھر انہوں نے اس کو نہ اٹھایا، كمثل الحمار يحمل اسفارا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اوپر گدھے کے اوپر کوئی وزن رکھا ہوا ہے، کوئی بوجھ رکھا ہوا ہے۔ یعنی کہ اب آپ یہ غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی مثال گدھوں کی طرح دی ہے، قرآن حکیم کو سینٹر میں رکھ کے بات کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد نشان عبرت کے طور پر یہود کو پیش کیا گیا۔ وہاں پر بھی 10 رکوعوں میں نشان عبرت کے طور پر یہود کو پیش کیا گیا تھا، تاکہ ہر مسلمان جو بھی قرآن حکیم کھولے، سورہ بقرہ کھولتے اس کو پہلے اتہاس مل جائے کہ ہم سے پہلے جو قوم تھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتاب کا سلسلہ جاری کیا تھا، رسولوں کا سلسلہ جاری کیا تھا، انہوں نے نہ ہنجار بنے ہوئے، انہوں نے باتوں کو مانا، بعض کو نہیں مانا۔ آج ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ اپنے پوائنٹ کی بات، ہمارے بھی طرز عمل یہ ہے کہ قرآن کی کچھ باتوں کو مانیں گے، کچھ حکم تو سر پر رکھیں گے، کچھ پاؤں تلے۔ نماز تو ہم پڑھیں گے اور ٹھیک ویسے پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا، اس پہ ہم جھگڑیں گے بھی، لیکن بیاس تم بھی کھاؤ، بیاس ہم بھی کھائیں۔ تو افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تو ہماری کتاب کے کچھ باتوں کو مانتے ہو، کچھ سے انکار کرتے ہو، تو یہ آیت کا اطلاق ہم پر نہیں ہوگا۔ کچھ کیا ہے یونیورسل ٹروتھ ہوتے ہیں، کچھ جو ہے ابدی حقائق ہوتے ہیں جو آیتوں کے قرآن کے اندر آتے ہیں، ان کا ہر زمان و مکان سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ہر بات فٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر ویسی سچویشن ہوگی تو وہ آیت ویسی کی ویسی فٹ ہو جائے گی۔ تو اگر یہ سچویشن ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ويوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب، تو کیا کتاب کے ہمارے قانون کے گویا کہ ہمارے قرآن کی باتوں کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، تو تمہاری سزا کیا ہے مگر یہ کہ تمہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا ہے، اور یہ مت سمجھنا کہ پیچھے چھوٹ گیا، آخرت میں شدید عذاب میں مبتلا کیا جائے۔ آج امت مسلمہ اس آیت کی زد میں ہے، دنیا کا ہر چوتھا آدمی مسلمان، سب سے زیادہ ملک مسلمانوں کے پاس، تیل مسلمانوں کے پاس، گیس مسلمانوں کے پاس، پیسہ مسلمانوں کے پاس، سونا مسلمانوں کے پاس، عزت نام کی شے نہیں، اور دنیا کی ذلت رسوائی نظر آ رہی ہے، اور آخرت میں بھی آنکھ بند ہوگی تو پتہ چل جائے گا ہمارے کہ ہم نے کیا عمل کیا۔ بعض باتیں ماننا، بعض کا انکار کرنا، بات تو وہی ہے نا، مثل الذین حملوا التوراۃ، کہ مثال ان کی جس کو ہم نے حامل تورات بنایا تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے اس کا ثم لم یحملوها، تو اس کا پھر بوجھ انہوں نے اٹھایا نہیں، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے کے اوپر بوجھ رکھا ہوا ہے۔ ہم نے بھی آپ کی قرآن تراویح میں پورا کیا ہے، کتنی باتیں ہمیں ایسی پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات کی کہ بھائی یہ کر لیا کرو، کتنے حکم ہم نے مان لیے، کیا ہم نے سیکھا اس بار رمضان سے، کتنا قرآن ہم سمجھ پائے، کچھ پتہ، کچھ نہیں پتہ، نہیں پتہ، نہ پڑھنے والے کو پتہ، نہ پڑھانے والے کو پتہ، نہ سننے والے کو پتہ، نہ سننے والے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھانے والوں کے پاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس ادب سے بیٹھیں، ان سے دریافت کریں۔ نتیجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہر شخص جو ہے جیسے چاہو ویسے جیو کے نعرے پہ عمل کر رہا ہے، دنیا میں ذلت رسوائی مقدر بن چکی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کے سامنے یہاں پیش کروں، قرآن حکیم کے حوالے سے اس آیت کے ضمن میں بات چل رہی ہے کہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، کہ مثال ان لوگوں کی جن کو حامل تورات بنایا گیا پھر نہیں اٹھایا انہوں نے اس کا بوجھ، تو ان کی مثال ایسی ہے جیسے گدھے پہ بوجھ رکھا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، دیکھیے بات کا انداز دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، قرآن والوں، قرآن والے ہم ہی ہیں، یا اہل القرآن، اتنے پیارے الفاظ، یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا، وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، بلکہ اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے صبح کے وقت میں بھی اور شام کے وقت میں بھی، وَافْشُوهُ، اور اسی کو پھیلانا، وَتَغَنُّوهُ، اور اس کو بہترین آواز سے مزین کرنا، وَتَفَكَّرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اس میں غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ غور کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس آیت کی روشنی میں غور کریں۔ بھائی ان کو توریت دی اللہ تبارک تعالیٰ نے، توریت کو نہیں مانا تو لیکن وہ اس کو کتاب تو مانتے ہیں اللہ کی، آج بھی اپنے سینوں سے لگائے بیٹھے ہیں، یہ ہمارا حال، ہم نے سینوں سے لگائے بیٹھا ہے، گلوں میں لٹکا رکھا ہے۔ قرآن کے ساتھ ہمارا کیا طرز عمل ہے، بھیا گھر میں ایسی جگہ رکھنا کسی کا ہاتھ نہیں پہنچے، گھر کا کوئی بزرگ شاذ پہ اٹھا کے پڑھ لے گا، وہ بھی حصول ثواب کے لیے، ثواب حاصل، اب وہ حصول ثواب کے لیے بھی نہیں پڑھا جا رہا، اب صرف ایصال ثواب کے لیے پڑھا جا رہا ہے، پڑھا وہ بھی بخش دیے کوئی بات نہیں، بخشیے، آپ منع کون کر رہا ہے، لیکن اس پہ عمل، اس پہ کیا نام ہے، یہ تو پتہ ہے کہ کیا پڑھا ہے، کیا سوال کیا جواب ہوا ہے اللہ تبارک تعالیٰ سے، عمل کیسا ہوا۔ یہ بڑی دلدوز حدیث ہے جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ یا اہل القرآن لا تتوسطوا القرآن، اے قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ اب یہ تکیے سے کیسے تشبیہ دے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کو تکیے سے تشبیہ دے رہے ہیں کہ قرآن والو قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا۔ تکیہ کا کیا یوز ہوتا ہے، تکیے کو ہم نظروں سے پیچھے رکھتے ہیں، ایسا مت کرنا کہ اس قرآن کو اپنے پس سے پشت ڈال دو، چھوڑ دو۔ تکیے کا جب یوز ہوتا ہے جب ہم اٹھاتے ہیں، تو ایسا مت کرنا قرآن حکیم کے ساتھ جب تمہیں قسمیں اٹھانی ہو تو تم قرآن حکیم کی طرف دوڑو،
اور تکیے کا ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ تکیے سے ہم ٹیک لگا کے بیٹھتے ہیں. ایسا مت کرنا کہ اس کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ, خزانے کے سانپ بن کر بیٹھ جاؤ, نہ خود فائدہ اٹھاؤ نہ دوسرے کو اٹھانے دو. یا اہل القرآن لا تتوسدوا القرآن, اے قرآن والوں قرآن کو تکیہ مت بنا. اور بلکہ کیا کرنا, وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, بلکہ اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے دن کے وقتوں میں بھی رات کے وقتوں میں بھی. اور تلاوت کے معنی پڑھنا نہیں ہوتا ہے. پڑھنے کے لیے قرآن حکیم میں پہلے لفظ موجود ہے اقرا, پڑھو. تلا یتلو کے معنی ہوتے ہیں پیچھے پیچھے آنا, فالو ٹو فالو, جو پڑھا ہے اس پر عمل شروع ہو جائے. وَاتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ, ایسا جیسا کہ اس پر حق ہے, مِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, راتوں کے وقت میں بھی اور دن کے وقت میں. وَتَغَنُّهُ, اس کو اپنی آوازوں سے مزین کرنا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا القرآن, قرآن والوں قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا, اس کو پڑھنا, اس کی تلاوت کرنا جیسا کہ تلاوت کا حق ہے دن کے وقتوں میں بھی رات کے وقتوں میں بھی. اور وہ تغنوہ, اس کو اپنی آوازوں سے مزین کرنا. وتفشوہ, اور اسی کو پھیلانا, اسی کا پرچار, اسی سے تبلیغ, اسی سے دعوت, اسی سے ہر چیز, ہر بات اسی سے کرنا. وافشوہ وتفکروا ما فیہ لعلکم تفلحون, اور اس میں غور و فکر کرنا تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کہا تھا نا. اور ہمارا کیا طرز عمل ہے؟ ٹھیک اسی آیت کی طرح, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتین ما أتى على بنی اسرائیل, تم پر بھی وہی حالات وہی احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے. حسب النعل بالنعل, جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کی طرح مشابہ ہوتا ہے, تم پہ بھی وہی حالات وہی احوال وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر ہوئے تھے. ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا شقی پیدا ہو جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا تو اب اس امت میں بھی پیدا ہو کر رہے گا. اس طرح ہمارے پہ احوال آئیں گے. تو یہاں پر فرمایا غور کیجئے, رمضان ابھی ہم گزر رہے, 2 دن اور رہ گئے, پھر یہ ہمیں 11 مہینے بعد نصیب ہوگا, پھر نہ جانے کون اس سفر میں رہ نہیں رہے. بھائی عمل کی اب جس طرح سے موتیں ہو رہی ہیں آپ جانتے ہیں, اسلام نے تو موت کے لیے کیا کہا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, ہر موت کو, ہر نفس کو مزہ چکھنا ہے موت کا. مزید یہ کہ اس بار تو سب کی آنکھیں کھل گئی, سب دنیا سمجھ گئی کہ بھائی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. جو یہ سوچتے تھے کہ بھائی بڑی بڑی لمبی زندگیاں ہیں, جو یہ سوچتے تھے کہ ہمیں تو کون سا جانا ہے, وہ بھی اب جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح موتیں ہو رہی ہیں اور کس طرح انسان کی بے حرمتی کر رہے ہیں, یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. نوجوانوں, ہمارا مستقبل قرآن حکیم سے جڑا ہوا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. اب قوموں کے فیصلے اس قرآن حکیم کی بنیاد پر ہوں گے. قرآن لے کر اٹھیں گے سربلند ہوں گے, قرآن کو پیٹ دکھائیں گے ذلیل و خوار ہو جائیں گے. آج سربلند ہے کہ ذلیل و خوار ہے؟ میں تو ڈرتا ہوں ان الفاظ کہنے میں. آپس میں تو ہم بڑے ایک دوسرے کے وہ ہیں, لیکن دنیا بھر میں جو ہماری رسوائی, ہمارا مقدر کیا ہے؟ سربلند تو نہیں, کیونکہ قرآن حکیم کو ہم نے چھوڑا ہوا. بھائی آگے ارشاد ہوتا ہے مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا, مثال اس کی جس کو ہم نے حامل توراۃ بنایا تھا, ثم لم يحملوها, پھر اس کے بعد انہوں نے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا, كمثل الحمار يحمل اسفارا, اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھا ہو اور اس کے اوپر کتابوں کا بوجھ رکھا ہوا ہے. بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ, کتنی بری مثال ہے اس قوم کی جس نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. واللہ لا يهدي القوم الظالمین, اور اللہ تبارک تعالیٰ ایسے ناہنجاروں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا. یہاں غور کریں, آگے اگلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے, بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ, کتنی بری ہے مثال اس قوم کی جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا. اچھا آج وہ توریت کو جھٹلاتے ہیں, تو توریت کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. بھائی وہ تو سینے سے لگائے بیٹھے اس کو, تو اللہ کی کتاب مانتے ہیں, پھر چھوڑنا کیسے ہوا, کیسے جھٹلانا ہوا آیتوں کا؟ عمل میں جھٹلا دیا. عمل نہیں ہے, تحریف کر دی, چھوٹی قیمت میں بیچ دیا. اب آپ اسی آئینے کے اندر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں, اپنی امت کو رکھ کے دیکھ لیجیے کہ ہمارا عمل کیا ہے قرآن حکیم کے ساتھ. تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ کی کوئی یاری ہے آپ کے ساتھ؟ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے, اب وعدے والے